بھا گئی یوں میری نظروں کو فضائے اجمیر، دل نہیں مانگتا اب کچھ بھی سوائے اجمیر، ہم کو اے چشم فلک ادنا بھکاری نہ سمجھ، ہم بھی کہلاتے ہیں قسمت سے گدائے اجمیر، ہم بھی کہلاتے ہیں قسمت سے گدائے اجمیر، ہم بھی کہلاتے ہیں قسمت سے گدائے اجمیر۔ حضرات بزرگان دین فرماتے ہیں جب کسی کی کہیں کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ سیدھا اجمیر شریف چلا جائے، الحمدللہ رب العالمین، ہو جائے گی ایک پل میں الٹ پھیر چلا جا۔ آپ حضرات یہ چینل دیکھ رہے ہیں انصاری پروڈکشن، آج الحمدللہ پورا ملک دیکھ رہا ہے اس پروگرام کو، تھوڑا زندہ دلی کا ثبوت دیجئے، تھوڑا جھوم کے بولیے سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ کل کو یہ ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ دکھائیں گے تو لوگ کہیں گے پٹھان کوٹ کے لوگ بڑے سست لوگ تھے، بولتے رہیں گے تو الحمدللہ تھوڑی تازگی ملتی رہے گی۔ ہو جائے گی ایک پل میں الٹ پھیر چلا جا، تقدیر بدلنے میں نہ کر دیر چلا جا، یہ کس نے کہا تجھ سے کہ بگڑی نہیں بنتی، در در نہ بھٹک ایک دفعہ اجمیر چلا جا، در در نہ بھٹک ایک دفعہ اجمیر چلا جا۔ اور جب وہاں پہنچ جائیں تو بس یہی کہیں غریب نواز کی بارگاہ میں، نبی کا واسطہ خواجہ میری پکار سنو، ہزار بار سنی اور ایک بار سنو، ہزار بار سنی اور ایک بار سنو، دلوں کے حال کے قاضی میرے غریب نواز، خراب ہے میرا ماضی میرے غریب نواز، سوار دیجئے کچھ ایسا میرا مستقبل، خدائے پاک ہو راضی میرے غریب نواز۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ حضرات کچھ لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں اور کچھ لوگ سکوت کے حصار میں مقید ہیں، کچھ لوگ ابھی سکوت کے حصار میں مقید ہیں۔ سبحان اللہ وہ کلمہ ہے جو رب ذوالجلال کی پاکیزگی کا پرچم ہے، جو نقص عیب اور کمی سے اللہ رب العزت کو منزہ و مبرہ قرار دیتا ہے۔ حضرات یہ کوئی عام لفظ نہیں، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں، سبحان اللہ زبان پر آئے تو نامہ اعمال بھاری ہو جاتا ہے، دل میں اتر جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، فضا میں گونجے تو فرشتے ہم آواز ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ وہ ذکر ہے جس سے گناہوں کے بوجھ ٹوٹتے ہیں، جس سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں، جس سے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے اور جس سے رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے۔ یہ ایک لفظ نہیں، یہ توحید کا اعلان ہے، یہ بندگی کا اقرار ہے، یہ عبدیت کی مہر ہے۔ جو زبان سبحان اللہ سے تر ہے وہ زبان مردہ نہیں، جو دل سبحان اللہ سے زندہ ہے وہ دل کبھی ویران نہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ وہ کنجی ہے، سبحان اللہ وہ کنجی ہے جو آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے، وہ صدا ہے جو عرش تک پہنچتی ہے، وہ روشنی ہے جو قبر کے اندھیروں کو چیر دیتی ہے۔ اس لفظ کو ہلکا نہ جانو، اس ذکر کو معمولی نہ سمجھو، یہ وہ دولت ہے جو بغیر خزانے کے امیر بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ کہنا ہے تو یقین کے ساتھ کہو، محبت کے ساتھ کہو، عظمت کے ساتھ کہو، عشق میں ڈوب کر کہو۔ اب تمام تر حضرات اپنے نبی کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے بولیں یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اچھا ایک آدمی ایسا ہے جو سبحان اللہ نہیں بول رہا ہے، سارے لوگ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ حضرات اب یہ چار مصرے سید شارق رضا خالدی شاہجہاں پوری نے کہا تھا۔ حضرات سید شارق رضا خالدی شاہجہاں پوری نے کہا تھا، صدا حضور کو جب دو جہان دیتے ہیں، آصف بھائی دیکھیں، صدا حضور کو جب دو جہان دیتے ہیں، بغیر دیر کیے وہ بھی دھیان دیتے ہیں، بغیر دیر کیے وہ بھی دھیان دیتے ہیں، جو ظلم کرتے نہیں تھکتے وقت آنے پر، انہیں بھی رحمت عالم امان دیتے ہیں، انہیں بھی رحمت عالم امان دیتے ہیں۔ آئیے حضرات عاشق غوث و خواجہ و رضا اسیر غوث اعظم حضرت حافظ و قاری ناظم القادری جمالی مراد آبادی وہ تشریف لا رہے ہیں، ایک نعرہ بلند کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء کرام، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اردو کا ایک آدمی ہے انجمن میں چپ، ایسا نہیں کہ اردو سے وہ بدگمان ہے، اردو کا ایک آدمی ہے انجمن میں چپ، ایسا نہیں کہ اردو سے وہ بدگمان ہے، شوگر کا وہ مریض ہے پرہیز ہے اسے، اردو کو لوگ کہتے ہیں میٹھی زبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایما مددے قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا آئیے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ہم غریبوں کو لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحابہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی میں نے آپ حضرت سے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا لیکن آپ جو ہے نا چائے میں مصروف رہے جبکہ ابھی اعظم بھائی نے بتایا تھا کہ درود شریف جو ہے جب کوئی بندہ پڑھتا ہے چاہے خلوت میں پڑھے چاہے جلوت میں پڑھے چاہے بازار میں پڑھے چاہے مسجد میں پڑھے جہاں مرضی پڑھے وہ درود شریف فرشتوں کے ذریعے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور ہم لوگ یہاں آج پیغام مصطفیٰ سننے کے لیے آئے ہیں مصطفیٰ کی محبت کے جام پینے کے لیے آئے ہیں مصطفیٰ کی محبت کو اپنے سینوں میں معجزن کرنے کے لیے آئے ہیں اپنے سینوں کو مصطفیٰ کریم کے عشق کے نور سے منور کرنے کے لیے آئے ہیں افسوس درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا آپ نے درود شریف نہیں پڑھا ایک مرتبہ پڑھیں جھوم جھوم کر اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد رکھیے ہم درود شریف یہاں پڑھ رہے ہیں ہم درود شریف یہاں پڑھ رہے ہیں لیکن میرے آقا مدینہ سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ جو درود شریف پڑھتا ہے جس زبان سے درود شریف ادا ہوتا ہے جس زبان سے درود شریف کے لفظ ادا ہوتے ہیں وہ زبان کبھی گونگی نہیں ہوتی ہے وہ زبان کبھی گونگی نہیں ہوتی ہے اللہ اکبر اور علماء فرماتے ہیں یہ تو زبان کی بات ہے کہ جب کوئی بندہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اپنی زبان سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مصطفیٰ کریم کے عشق سے منور کر دیتا ہے مصطفیٰ کریم کے عشق سے منور کر دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کی بارگاہ میں خوب خوب درود پاک پڑھیں ہر عمل کی جان درود شریف ہر عمل کی جان درود شریف ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو نمازوں چلا کرتے ہیں جو نمازوں کے لیے چلا کرتے ہیں الحمدللہ نمازیں صرف جو ہے نا عاشق مصطفیٰ قبول ہوا کرتی ہیں اگر رب کی بارگاہ میں نمازیں قبول ہیں تو صرف غلام مصطفیٰ کی قبول ہیں جن کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ان کی نمازیں قبول نہیں چاہے وہ ایک ہی سجدے میں مر جائیں چاہے پیدا ہونے کے بعد سجدہ کریں 100 سال کی زندگی ہو تب تک سجدہ کرتے رہیں موت آ جائے اگر اس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں تو اس کا وہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں
اس کا وہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ قبول ہوتا ہے تو سجدہ وہی قبول ہوتا ہے اس شخص کا سجدہ قبول ہوتا ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ کی عشق ہوتا ہے، مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اور مصطفیٰ سے محبت ہمارے ایمان کی پہچان ہے، مصطفیٰ سے محبت ہمارے ایمان کی حجت ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ مصطفیٰ کریم کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں، مصطفیٰ کریم کی محبت کے بغیر نماز مکمل نہیں، مصطفیٰ کریم کی محبت کے بغیر کوئی عمل مکمل نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، درود شریف مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا کرو، اس لیے کہ نمازیں بھی بغیر درود شریف کے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں، نمازیں بھی بغیر درود شریف کے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اس لیے کہ جب تک تم اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک نہیں پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اے محبوب تم فرما دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب تم فرما دو، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، تمہارے سینوں میں اللہ کا خوف ہے، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو سنو، میری اتباع کرو، میرا حکم مانو، میری فرما برداری کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تم سے محبت کرے۔ جب وہ تم سے محبت کرے گا تبھی تمہارے عمل قبول کرے گا، جب وہ تم سے محبت کرے گا تبھی تمہاری نماز قبول کرے گا، جب وہ تم سے محبت کرے گا تبھی تمہارا یہاں سبحان اللہ کہنا قبول کرے گا۔ عزیزان محترم، اللہ تم سے محبت کرے گا تب تمہارا یہاں آنا قبول ہوگا، لیکن اللہ ہم سے محبت کرے گا کیسے؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ اے میرے بندو، میں اپنے محبوب سے اعلان کر رہا ہوں، اپنے محبوب سے فرما رہا ہوں، اے محبوب تم فرما دو، اے لوگو اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، اس سے پہلے میری اتباع کرو، اس سے پہلے میرا حکم مانو، میری فرما برداری کرو، جس کا میں حکم دوں اس پر عمل کرو، اور جس کو میں منع کروں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ تم سے محبت تبھی کرے گا جب تم اچھے عمل کرو گے، جب تم میری فرما برداری کرو گے، جب تم میرا حکم مانو گے۔ اگر تم نے میرے حکم کو نہیں مانا، اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھو، جو اللہ کے محبوب کے حکم کو مانتے ہیں، جو اللہ کے محبوب کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ یہاں بھی کامیاب ہیں اور وہاں بھی کامیاب ہیں، اور جو اللہ کے محبوب کو اپنے بڑے بھائی طرح کہتے ہیں، وہ یہاں بھی ذلیل ہیں اور وہاں بھی ذلیل ہیں، وہ یہاں بھی رسوا ہیں اور وہاں بھی رسوا ہیں۔ یاد رکھو، ان کی پیشانیوں پر کالے نشان تو پڑ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے قبول نہیں ہو سکتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے قبول نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ قبول نہیں جو اس کے محبوب کی محبت کے بغیر کیا جائے، اس کے محبوب کی محبت کے بغیر کیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب سے محبت کریں، تبھی ہمارے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ جب ہم اللہ کے محبوب سے محبت کریں گے۔ آج ہمارے درمیان علماء آئے ہیں، بہت بڑے عالم، جو کرناٹک کا مشہور شہر، مشہور سٹی شیموگا، وہاں پر قاضی شرع اور شہری امام مسلسل 10 سال تک رہے ہیں، مسلسل 10 سال تک رہے ہیں، ہے نا؟ بہت ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ کیوں آئے ہیں؟ ان کو کیوں بلایا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم ان سے مصطفیٰ کریم کی دین کی باتیں سنیں، اس پر عمل کریں، اور ہم اپنے اندر عشق مصطفیٰ کو داخل کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اس لیے وہ یہاں آئے ہیں، ہم نے ان کی باتوں کو اگر سنا، اس پر عمل نہیں کیا تو ان کا بلانا بیکار، اور آپ کا یہاں آنا بیکار، یہاں جمع ہونا بیکار، اتنا ٹائم ان کا سننا بیکار، ان کا بولنا بیکار۔ اس لیے جب یہاں علماء ہم نے بلائے ہیں، آپ نے محنت کی ہے، آپ کے درمیان جب آئے ہیں، ان کی باتوں کو دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم تو آپ کے یہاں آتے ہی رہتے ہیں، آپ تو ہم سے سنتے ہی رہتے ہیں، اور بڑی بات یہ ہے ہمارے درمیان جو مہمان آئے ہیں ہم ان کو سنیں۔ اور بھوجپور جہاں سے آئے ہیں، سرکار حافظ ملت کا آبائی وطن، سرکار حافظ ملت کا وہ شہر، وہ گاؤں بھوجپور شریف، اور سرکار حافظ ملت کے مکان کے پڑوس میں اس کا مکان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہیں۔ سرکار حافظ ملت
سرکار حافظ ملت ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جس کو نگاہ بھر کے دیکھ لیا اس کو ولی بنا دیا، جس کو نگاہ بھر کے دیکھ لیا اس کو ولی بنا دیا، اس کو علم کے جوہر پلا دیے۔ الحمدللہ انہی کے دیا سے شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ یہ دیکھے نہیں کہ چھوٹی عمر ہے، عمر بھلے ہی چھوٹی ہے، شخصیت بہت بڑی ہے، تجربہ بہت بڑا ہے، علم بہت زیادہ ہے، علم بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک ان کے تمام جو یہ عمل جو بیان کریں، اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔